معزز ساتھیوں اور یہاں پر جلوہ فوز محترم استاذ کرام، ہم تمام ساتھیوں کو اور تمام اہل وطن کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں 26 جنوری جس کو ہم ریپبلک ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا جشن ہم سب لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا ہے، صرف اتنی بات بتا دینی ہے کہ ہمارے محترم اب سے پہلے نعت پڑھ کر کے گئے تھے مولوی حافظ محمد سمیر صاحب، تو انہوں نے ہمارے دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے جو مسلم اکابرین اور دیگر حضرات، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہوں، انہوں نے کیا کیا قربانیاں اس دیش کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اور دیش کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اس پر وہ روشنی ڈال رہے تھے۔ اور ہم نے بہت ہی بے توجہی کے ساتھ ان کی بات کو سنا۔ شاید اگر ہم ان کی بات سنتے تو ہمیں مزید جاننے کی ضرورت نہ پیش ہوتی، صرف معلوم ہمیں اتنا ہو جانا بھی بہت کافی ہوگا کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں، جس میں آج آپ لوگ سوشل میڈیا کے دورہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہو یا دیگر کوئی بھی حضرات، کہ ہمارے دیش کا حال کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو تمام ساتھیوں سے مؤدبانہ سب سے پہلی درخواست یہ ہوگی کہ عزیز طالب علموں، عزیز بھائیوں، ہم تمام کو اپنے ذہن کو اتنا وسیع، اتنا کشادہ اور اتنا بڑا کرنا ہے کہ ہم سب کو پڑھنا ہے، اور اتنا پڑھنا ہے کہ ہمیں اتنا نالج ضرور ہو جائے کہ ہمارا اس دیش میں حق کیا ہے، اور ہمارے اس دیش کو یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے اکابرین نے کیا طرز اپنایا ہے اور کیا اختیار کیے ہیں۔ بہت چھوٹی سی بات یہ ہے کہ دیش کو جہاں تک یہ دیش ہمارا پہنچا ہے، اس کی ترقی کے جو بھی راستے ہموار ہوئے ہیں، اس میں سبھی نے کندھے سے کندھا ملا کر اپنا جو بھی کردار ہے وہ سب نے ادا کیا ہے۔ اب چاہے وہ کردار انگریزوں کے خلاف تلواریں چلا کر ہو، گولیاں چلا کر ہو، یا اپنا سینہ پیش کر کے ان کے سامنے ڈٹ جا کر وہ مقابلہ کرنا ہو، وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور کسی بھی چیز کو فتح کرنے کے لیے صرف تلوار، خنجر، نیزے، گولیاں، بارود، بم، ان سب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بولا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کو اپنے سامنے ڈسٹروائے، جس کے معنی ہوتا ہے کہ نیز کو نابود کرنا، کسی چیز کو گرانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے اس کی جانکاری، ہمیں اس کا نالج، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی خامیاں کیا ہیں، ان کی کمزوریاں کیا ہیں۔ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد ہم جانیں گے تو ہم بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے، کیونکہ نعرہ لگانا بہت آسان بات ہے، جوشیلے انداز میں کوئی بھی نعرہ لگا سکتا ہے، لیکن نعرہ لگانے کے پیچھے اس کا ریزن کیا ہے، جب ہمیں اس کا ریزن معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کسی طریقے کا حملہ نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے اپنی نالج کے بل پر، اپنی ایجوکیشن کے بل پر۔ تو معزز ساتھیوں، عرض یہ کرنا ہے کہ آج 26 جنوری ہے۔ 26 جنوری کو ہمارے دیش کا جو ہے وہ آئین نافذ ہوا تھا کہ جب 15 اگست میں دیش آزاد ہوا اور جو قانون بنائے گئے، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے نام سے جانتے ہیں، بھارت کا سنویدھان، وہ ہمارے لکھنے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب تھے، انہوں نے اسے لکھا اور لکھا 2 سال تک اس کو لکھا ہے، تقریباً 2 سے 2.5 سال تک اس کو لکھا گیا، 2.5 سال کی مدت میں وہ نافذ ہو گیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ 2.5 سال میں جو قانون بنا، اب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن کے نام پر بھارت کا سنویدھان نام سے کتاب جو آج کل ہمارے سانسدوں میں ہے، ہماری لائبریریوں میں موجود ہے، اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی بھی ذاتی، برادری، کسی بھی ریلیجن کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو بھارت میں رہنے کے بعد کیا کیا ادھیکار پراپت ہوتے ہیں، کیا کیا ادھیکار اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں، کہ کن ادھیکار کو وہ فالو کر سکتا ہے اور فالو کرنے کے لیے کن ادھیکار سے وہ اپنا بچاؤ بھی کر سکتا ہے۔ تو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ اس آئین میں، اس قانون میں لکھا کیا ہے۔ جب ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ بھارت نے ہمارا قانون جو بنا دیا، جو ہمارے لیے ایک طور سے مطلب اس ہندوستان کے اندر زندگی گزار
गुजारने के लिए एक आइडियल के तौर पर हमारे हाथों में, हमारी लाइब्रेरी में जो किताब रखी हुई है, हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि मोहतरम उसमें लिखा क्या है। जब हमें यही मालूम नहीं होगा तो कोई भी हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाएगा, एलिगेशन डालेगा और आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा, और ये काम उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल तब होगा जब हम पढ़ लेंगे, हमें ये मालूम होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून, हमारा लॉ क्या कहता है। जब हमें इन सब चीजों का इल्म होगा तो हमें ये भी मालूम होगा कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने के तहत हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है। तो अजीज तलबा, पढ़ना है और हर जगह पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि आप जैसे ही वीर बहादुर लोग थे वो कि जिन्होंने देश के खातिर अपना सीना, अपने मतलब वो बच्चों, परिवार सबको छोड़ करके वो देश की खातिर लड़े हैं। वाकई में वो मदरसे के ही चटाइयों पर बैठने वाले लोग थे कि जैसे हमारे जो भी बड़े बड़े अकाबरीन उलमाए देवबंद, एक लंबी फहरिस्त अकाबरीन देवबंद के नाम से बाकायदा किताबों में मौजूद है। लेकिन इन सब चीज का इल्म हमें पढ़ने के बाद होगा। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम तमाम पढ़ेंगे और खूब पढ़ेंगे और जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा लॉ क्या कहता है, हमें किन किन अधिकार पर चलना हमारे लिए अनिवार्य है, किन से रुकना अनिवार्य है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।